اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع ہے خواب کی اقسام۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی اور سورج چاند سے ان کے ماں باپ مراد ہیں۔ اس خواب کے 40 سال بعد اس کی تعبیر سامنے آئی۔ آیت میں یوسف علیہ السلام کا اپنے باپ سے تعلق نظر آتا ہے جو دوستی، اعتماد اور لحاظ کا تھا، اور یعقوب علیہ السلام کا کردار بھی سامنے آتا ہے کہ بیٹے سے کس طرح سے بات کی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اور ان کو حقیقی خطرے سے خبردار کیا۔ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ کتنی اقسام کے ہوتے ہیں؟ برا خواب آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا خواب ہر کسی کو سنا سکتے ہیں؟ سچا خواب کون سا ہوتا ہے؟ کس کو آتا ہے؟ کیا ہر کوئی خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے؟ جھوٹا خواب کون سا ہوتا ہے؟ اس کا کیا نقصان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ملتا ہے؟ یہاں خواب چھپانے کی کیا مصلحت تھی؟ نظر بد کی کیا حقیقت ہے؟ خواب کی حقیقت۔ خوابوں کے متعلق 2 ایکسٹریم سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اوور ایمفیسس نہ ہو، نہ بہت زیادہ لائٹلی لیا جائے، بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواب کی اقسام۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: اللہ کی طرف سے رحمانی خواب، حدیث نفس نفسانی خواب، اور شیطان کی طرف سے شیطانی خواب۔ ابو سلمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا تھا اور اسے بخار اور کپکپی جیسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا تھا، بس میں چادر نہیں اوڑھتا تھا، یہاں تک کہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے سچا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ تم میں سے کوئی شخص جب ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دے، اور جو اس نے دیکھا اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے تو وہ اسے ہرگز نقصان نہ پہنچائے گا۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو وہ برا سمجھے تو بائیں طرف 3 بار تھتکارے اور شیطان سے پناہ مانگے، اور جس کروٹ پر لیٹا ہو اس سے پھر جائے۔ برا خواب دیکھنے پر درج ذیل کلمات پڑھیں: اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، میں شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ابو سفیان جابر بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے رات ایک خواب دیکھا کہ میری گردن کاٹ دی گئی اور میرا سر گر گیا ہے اور لڑک گیا ہے۔ میں اس کے پیچھے گیا، اسے پکڑ کر واپس لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور فرمانے لگے، جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ نیند میں کھیلے تو وہ اسے لوگوں سے بیان نہ کرے۔ سلسلۃ صحیحہ۔ برا خواب کیوں آتا ہے؟ ڈراؤنا برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا دعاؤں کا اہتمام کر کے سونا چاہیے۔ سونے سے پہلے کے اذکار کو لازم پڑھا جائے۔ ویٹ ڈریمز بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نفسانی خواب، انسان کی دبی ہوئی خواہشات جو خواب کی شکل میں آ جاتی ہیں، جیسا کہ فرائڈ نے بھی یہی تھیوری بیان کی۔ کیا خواب ہر کسی کو سنا سکتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول لا تقصر الرؤیا الا علی عالم او ناس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اپنا خواب عالم یا خیر خواہ کے علاوہ کسی کو بیان نہ کرو۔ سلسلۃ صحیحہ۔ یعقوب علیہ السلام نے جب
یہ کہا کہ اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنانا، تو یہاں نعوذ باللہ غیبت یا بدگمانی مراد نہیں ہے۔ ان کے تجربے نے ان کو یہ بتایا۔ کسی کو شر سے بچانے کے لیے اگر اس کو بتا دیا جائے تو یہ بات خیر خواہی میں آتی ہے۔ مثلا کسی کا اگر دوسرے کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہو اور اسے اگر ہم پہلے سے خبردار کر دیں تو یہ خیر خواہی میں آئے گا۔ اسی طرح خواب کی تعبیر کرنے میں جلد بازی نہ کی جائے۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے، خواب کی تعبیر جب تک بیان نہ کی جائے وہ ایک پرندے کے پیر پر ہوتا ہے، پھر جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ رؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، مومن کا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ انبیاء کا معاملہ مختلف ہے۔ نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے، جھوٹ کی آمیزش سے پاک ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیٹے کو ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، ذہبت النبوۃ و بقیت المبشرات، نبوت ختم ہو گئی لیکن مبشرات یعنی اچھے خواب باقی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح کی نماز سے پلٹتے تو کہتے کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اور فرماتے میرے بعد نبوت میں سے سچے خواب کے علاوہ کچھ نہیں بچا، سلسلۃ صحیحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، سورہ یونس آیت نمبر 63، ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ہی رؤیا صالحہ یراھا المسلم او تری لہ، یہ اچھے خواب ہیں جنہیں مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھتا ہے۔ سچا خواب فاسق کو، کافر کو بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ بادشاہ نے دیکھا، آگے چل کر سورہ یوسف میں آتا ہے۔ جھوٹا خواب، خواب کی وجہ سے شریعت نہیں بدلی جا سکتی۔ مثلا ہمیں کہیں سے پرچہ ملتا ہے کہ فلاں مدینہ کے شیخ نے ایک خواب دیکھا ہے، اس میں فلاں آیت کسی نے پڑھ کر بتائی اور کہا کہ آگے لوگوں کو بتا دو، جو اس پرچے کو 10 فوٹو کاپی کرا کے بانٹے گا تو برکت ہوگی مال اور اولاد کی، اور جو اس کی فوٹو کاپی نہیں کرائے گا، ایسے لوگوں کا مثلا گھر گر گیا، بچے مر گئے، تو یہ توہم پرستی ہو جائے گی۔ کسی کا خواب ہمارے لیے حجت نہیں، آپ آرام سے اس کو پھاڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ ہمارے لیے حجت ہے شریعت، کوئی خواب شریعت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، خوابوں سے حکم نہیں لیا جا سکتا۔ جھوٹا خواب کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے، سیلف پروجیکشن کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، صبح کی نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹتے تو صحابہ سے خواب کے متعلق دریافت کرتے کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے، اپنا خواب بھی دوسروں کو سناتے اور خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرماتے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو حقیقتاً وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو جاننے کے لیے سیرہ کو پڑھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ خواب چھپانے کی یہاں کیا مصلحت تھی؟ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا خواب سنا تو انہیں تاکید کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے سوتیلے بھائیوں سے نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر لیں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ ایک والد اپنے بیٹوں کو خوب جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے حاجات کی تکمیل میں خاموشی سے کام لو، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے، یعنی نعمتوں کو بہت زیادہ ظاہر نہ کیا جائے، کسی حاسد سے مشورہ نہ کیا جائے، ہر نعمت کو ڈسپلے نہ کیا جائے، ہر نعمت کو فیس بک پر پوسٹ کرنا، سوشل میڈیا پر ڈال دینا اپنے آپ کو حسد کے لیے، نفرت کے لیے پیش کرنے کے مترادف ہے۔ نظر بد کی کیا حقیقت ہے؟ ESP ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد بری نظر ہی میری امت کے لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تیر ہیں جو حاسد اور نظر نگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں، محسود یا جس کو نظر لگتی ہے اس کی طرف جاتے ہیں، جو کبھی یہ لگ جاتے ہیں اور کبھی خطا ہو جاتے ہیں۔ زاد المعاد۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے حتیٰ یصعد حالقاً ثم یتردی من، کہ وہ اونچی جگہ چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔ مسند احمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ بخاری۔ جانوروں پر بھی نظر بد اثر کرتی ہے۔ نظر بد کی 2 اقسام ہیں، انسانی نظر اور جناتی نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے۔
سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ موعظتین نازل ہوئیں۔ جب یہ نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ سب کچھ ترک کر دیا۔ ترمذی۔ اسی طرح نیک لوگوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ نظر کی اقسام: حاسد کی نظر، بیمار کرنے والی نظر، معطل یعنی بیکار کسی خاص عضو کو معطل کرنے والی نظر، مثلا بولنے میں ہکلاہٹ، چلنے میں مسئلہ۔ نظر لگنے کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کی جائیں، مصیبت آنے پر راضی رہا جائے، یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر بیماری تکلیف تقدیر کا حصہ ہے۔ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا۔ دوسرے کی نعمت دیکھی جائے تو کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ فی کہو، موطا امام مالک۔ تو بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا جائے۔ اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو نظر کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دم کیا کرتے اور فرماتے اعوذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں آپ کو ہر شیطان، موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد۔ صبح و شام کے اذکار ذرا ہیں، لائف جیکٹ شیلڈ ہیں، حفاظت کی دعائیں، طاقت اتنی ہو جائے گی کہ تیر چلانے والے کو ہی واپس لگے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نظر بد کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ تعالی من العین فإن العین حق، نظر سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج کا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں کو حاصل کر چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنا زائد مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس سے تم اپنے آگے کے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اپنے پیچھے آنے والوں سے آگے نکل جاؤ، اور کوئی شخص اتنا ثواب نہ حاصل کر سکے جتنا تم نے کیا ہو، سوائے اس صورت کے کہ جب وہ بھی وہی عمل کریں جو تم کرو، اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ بخاری۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔